ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اور جو سینٹرل حضرت کا ہے پوائنٹ یا ایمفیسس کا وہ ہے خودی اور اس کو بیدار کرنا، ٹھیک ہے نا، وہی پھر ظاہر نعمت بنتی ہے، وہی ولایت ہے، سارا یہ ہم نے جان لیا۔ تو یہ فرمائیے کہ ایک سوال ہے لوگوں میں کہ اس خودی کو بیدار کیسے کریں؟ صحیح سر چہ پرسی از طریقے جستجویش، تو حضرت علامہ خودی اس کا جواب بھی پھر دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو اس کی جستجو کا؟ فرو آرد مقام ہائے ہوئے، فرماتے ہیں یہ جو گریا ہے نا، فغاں ہے، یہ اس کو تمہارے سینے میں لے کے آتا ہے۔ تار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ و سحرگاہی۔ سر شب و روزے کے داری برابد زن، فرماتے ہیں روز و شب جو رکھتے ہو ان کو ابد کو شکار کرنے پہ لگاؤ نا سر، فغان صبح گاہی برخرت زن، اور فرماتے ہیں فغان صبح گاہی جو ہے، صبح کا جو گریا ہے یا رات کا جو گریا ہے اس کو خرد پہ مارو، یعنی اپنی عقل کو مغلوب کرو اس سے۔ خرد را از ہوا ساید متاع، پھر فرماتے ہیں کہ خرد کی متاع کیا ہے؟ حواس، حواس خمسہ، حواس خمسہ، جی۔ فغان از عشق می گیرت شعائے، فرماتے ہیں لیکن فغاں جو ہے اس کو عشق سے شعاع ملتی ہے۔ بے شک سر خرد جز را فغان کل را پھر بغیر، فرماتے ہیں کہ عقل جز کو پکڑتی ہے اور فغاں کل کو پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو۔ سر خرد میر و فغان ہرگز میرد و فغان ہرگز نہ میر، باتیں عقل مر جاتی ہے، فغاں نہیں مرتا۔ سر خرد بہر عبد ظرف نہ دارد، پھر فرماتے ہیں کہ خرد جو ہے یہ اس ازل کے لیے ظرف نہیں رکھتی یا ابد کے لیے سر ظرف نہیں رکھتی۔ سر نفس چوں سوزن ساعت شمارت، اور عقل جو ہے یہ سانس کی طرح یا گھڑی کی سوئیوں کی طرح وقت کو شمار کرتی رہتی ہے۔ سر تراشد روزہا شبہا سحرہا، اور عقل کیا کرتی ہے؟ دن تراشتی ہے، سحر تراشتی ہے، شبیں تراشتی ہے۔ سر نگیرد شہلا چنید شررہا، ہاں، شعلہ نہیں پکڑتی، شرر پکڑتی ہے۔ سر فغان عاشقاں انجام کار است، فرماتے ہیں مختصر بتاؤں، فغان عاشقاں انجام کار است، عاشقوں کا جو اصل کام ہے نا وہ کیا ہے؟ فغاں۔ سر نہاں در یک دم او روزگار است، اور عاشقوں کے ایک دم میں زمانے ہیں۔ اچھا سر ایک چھوٹا سا اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ درد جو ہے، یہ فغاں جو ہے، یہ آہ سحرگاہی جو ہے یہ کام کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ درد کیسے پیدا ہو؟ یہ بھی ایک سوال۔ سر درد پیدا ہوگا تو خود ہی بیدار کرے گا۔ عاشقاں را سے سلامت ہے پسر، واہ، آہ سرد رنگ زرد سبحان چشم اللہ، تر۔ واہ واہ، تو یہ عاشقوں کی تین نشانیاں ہوتی ہیں صحیح۔ کہ محبوب کی محبت کے اندر جب محبت پیدا ہوتی ہے نا تو وہ وصال کا تقاضا کرتی ہے، صحیح، لیکن پہلے ہم سارا پڑھ چکے ہیں کہ فراق کے ساتھ اس کی اور تربیت ہوتی ہے۔ بالکل تو صحیح۔ یہ آہ سرد لیتا ہے کہ وصال ہو، لیکن اسے ابھی تک درجات طے کروانے ہیں کامل نے، جس کامل سے وابستہ ہے، واہ، تو وہ اس محبت کے اندر اس کو ایک ریگریس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس میں ابھی ٹائم گزارو۔ رنگ زرد، اس سے چہرہ زرد ہو جاتا ہے ہجر و فراق کے اندر۔ چشم تر، وہ آنکھوں روتا ہے، ہاں روتا ہے۔ تو لیکن کس کی محبت میں روتا ہے؟ وہ درد کیسے پیدا ہو؟ وہ درد اسی خالق اور اسی مالک کی محبت کے اندر جب وہ شب و روز گزارتا ہے، پیچ و تاب کے اندر رہتا ہے۔ بعض لوگوں نے سر یہ بات لکھی ہے، میں نے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی بغیر دیکھے محبت نہیں ہوتی، تو اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ اپنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں صحابہ گرفتار ہوئے تو وہ جو ان کی محبت ہے بالکل وہ اللہ کی محبت شمار ہوگی۔ بے شک، دیکھیں ان پہ تو آیات ناطق ہیں قرآن کریم کی، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بالکل ایسے، اور اس کے بعد رسول کریم نے واضح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بالکل ایسے کہ محب کے درجے سے میری محبت میں آؤ گے تو اللہ تم سے، یہی پروفیسر میں بات کہہ رہا تھا، اس میں دوئی کی طرف نہیں جانا چاہیے، جو ظاہر بھی اور حواس خمسہ کے پابند ہے، وہی خرد والی جو بات کی جا رہی ہے، تو وہ اس دوئی کی طرف اور انہی چیزوں میں رہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس جلوہ محبوب کے رنگ کو اپنے اوپر جب رنگا جائے تو تب ایک بندے کی وہ توحید بھی صادق ہوتی ہے اور کامل ہوتی ہے، اور یعنی معرفت کا اثر کوئی راستہ انشراح والا جس کی خودی بیدار ہے وہ ملے گا، اس کی محبت میں وہ درد پیدا ہوگا، اور پھر بات آگے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ فقر بوذر، زور حیدر، صدق سلیمانی، تو یہ سب بارگاہ نبوت سے چیزیں ملی تھی، اور وہاں سے ملے یہ گا تو چیزیں اس کی آگے صفتیں بڑھی جو تھیں۔ ہیں وہ بھی آ جائیں گی۔ اور دوسرا سیدنا صدیق اکبر جن کی صحابیت پہ قرآن ناطق ہے، آپ دیکھیں تو صحیح شب
ہجرت کیا معاملات تھے، بالکل ایسے کیسے ہجر محبوب میں تڑپ رہے تھے، بالکل ایسے، کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ، تو وہاں سے آیات ناطق ہوئی. تو یہ وہ محبت جو ہے اس تعین اور تشخص کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ کی جانب لے کے جاتی ہے. بالکل ٹھیک.